اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک نئے لیکچر کے ساتھ حاضر خدمت ہوں ابو ذر غفاری علوی۔ آج کے اس لیکچر میں ترجمہ القرآن المجید برائے جماعت نحم کے کورس میں شامل صورتوں میں سے سورۃ الروم اس کے تعارف کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ سورۃ الروم یہ قرآن مجید میں 21ویں پارے کے آغاز سے ہی یہ شروع ہوتی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی کل آیات 60 ہیں اور اس سورہ مبارکہ کے 6 رکوع ہیں۔ ترتیب مصحفی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس سورہ مبارکہ کا نمبر 30 ہے، اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے یہ سورہ مبارکہ اس کا نمبر 84 ہے، 84، اور یہ مکی صورت ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اس کے تفصیلی تعارف کی جانب۔ یہ ہماری کتاب کا صفحہ نمبر 127 ہے۔ سورۃ الروم مکی صورت ہے، اس میں 60 آیات ہیں۔ تعارف: سورۃ الروم کی دوسری آیت میں روم کے مغلوب ہونے یعنی شکست پانے، اور تیسری آیت میں ان کے پھر سے غالب آنے کی خبر ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ الروم ہے۔ یاد رہے کہ یہ سورہ مبارکہ کی وجہ تسمیہ بھی ہے، اور یہ ہمارے پہلے شارٹ کویسچن کا آنسر بھی ہو سکتا ہے۔ سورۃ البقرہ کی طرح سورۃ الروم کا آغاز بھی حروف مقطعات میں سے الف لام میم سے ہوتا ہے۔ حروف مقطعات سے مراد، اس کے اوپر ہمارے چینل پہ مکمل لیکچر بھی پڑا ہوا ہے حروف مقطعات کا۔ حروف مقطعات سے مراد وہ حروف ہیں جو اللہ تعالیٰ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان راز ہیں، جن کے معانی اور مطالب یا اللہ جانتا ہے یا اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ جانتی ہے۔ سورۃ الروم کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے 2 پیشین گوئیاں فرمائیں جو چند ہی سالوں میں پوری ہو گئیں، اور اس بات کی دلیل بنی کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا سچا کلام ہے۔ عزیز طلبہ، آپ جانتے ہیں کہ پیشین گوئی کا مطلب ہے کسی بھی واقعہ کے پیش آنے سے پہلے اس کی خبر دینا۔ تو وہ 2 پیشین گوئیاں کون سی تھی؟ آئیے ان کی جانب بڑھتے ہیں۔ پہلی پیشین گوئی رومیوں کے دوبارہ غالب آنے کی تھی، جنہیں ایرانیوں نے ایک بڑی شکست دی تھی۔ رومی اہل کتاب مسیحی تھے اور مسلمانوں کو ان سے ہمدردی تھی، اور ہمدردی کی وجہ بھی عزیز طلبہ پتہ ہونی چاہیے کہ ان کا اہل کتاب ہونا تھا، جبکہ ایرانی آتش پرست تھے، یعنی وہ آگ کی پوجا کرتے تھے۔ مشرکین مکہ ایرانیوں سے ہمدردی رکھتے تھے۔ ظاہری حالات بتا رہے تھے کہ ایرانیوں کا رومیوں سے شکست کھانا ناممکن ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے رومیوں کو ایرانیوں پر فتح عطا فرمائی، یعنی اہل کتاب کو مشرکین پر اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی۔ دوسری پیشین گوئی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائی کہ رومیوں کی فتح کا دن مسلمانوں کے لیے بھی خوشی کا دن ہوگا، اور یہ پیشین گوئی اس انداز میں پوری ہوئی کہ کچھ ہی سالوں کے بعد غزوہ بدر کی فتح نے اس پیشین گوئی کو پورا کر دکھایا، کیونکہ جس دن رومیوں کو فتح ہوئی اسی دن مسلمانوں کو میدان بدر میں فتح حاصل ہوئی تھی۔ اس سے آگے جی سورۃ الروم کا خلاصہ، یہ بھی ہمارے مشق کے سوالات میں سے شارٹ کویسچن کا آنسر ہو سکتا ہے جی۔ سورۃ الروم کا خلاصہ اسلام کی صداقت کا بیان
اور انسانوں کی کردار سازی ہے۔ اس سے آگے جی سورۃ الروم کے مضامین۔ سورۃ الروم کا آغاز اس پیشین گوئی سے ہوتا ہے جو ایک معجزہ ثابت ہوئی اور قرآن مجید کی صداقت کی دلیل بنی۔ صداقت بمعنی سچائی ہے۔ اس پیشین گوئی کا پورا ہونا مسلمانوں کے لیے بہت خوشی اور حوصلہ افزائی کی بات تھی۔ سورۃ الروم میں قیامت اور توحید باری تعالیٰ کے دلائل بیان کیے گئے ہیں، شرک کی مذمت کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ اور بندوں کے حقوق بیان کیے گئے ہیں، انسانی زندگی کے مختلف مراحل اور اسلام کے دین فطرت ہونے کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ سورت کے آخر میں نافرمانوں کی ہٹ دھرمی اور ان کے برے انجام کا ذکر کیا گیا۔ اس سے آگے جی اس سورہ مبارکہ کے علمی اور عملی نکات۔ سورۃ الروم کا مطالعہ کرنے سے جو علمی اور عملی نکات معلوم ہوتے ہیں ان میں سے کچھ یہ ہیں۔ نمبر 1، فنا ہو جانے والی کائنات پر غور و فکر انسان کو آخرت کا یقین دلاتا ہے۔ سورۃ الروم آیت نمبر 4 اور 5 میں اس مضمون کو بیان کیا گیا۔ قرآن مجید میں پچھلی نافرمان قوموں کا ذکر ہمیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچانے کے لیے کیا گیا ہے۔ اس مضمون کو سورۃ الروم کی آیت نمبر 9 اور 10 میں بیان کیا گیا۔ پوائنٹ نمبر 3 ہے جی جو اللہ تعالیٰ بارش برسا کر مردہ زمین کو زندہ کر سکتا ہے وہی اللہ تعالیٰ مردہ انسانوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے۔ سورۃ الروم آیت نمبر 19، 25، 50 ان آیات میں اس مفہوم کو ذکر کیا گیا۔ اس سے آگے ہے جی کہ میاں بیوی کا رشتہ باہمی محبت اور ایک دوسرے سے راحت پانے کا ذریعہ ہے۔ سورۃ الروم آیت نمبر 21۔ رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے۔ سورۃ الروم آیت نمبر 38۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سود سے مال گھٹتا ہے اور زکوٰۃ سے مال بڑھتا ہے۔ سورۃ الروم آیت نمبر 39۔ خشکی اور تری میں فساد برپا ہونا انسانوں کے برے اعمال کا نتیجہ ہے۔ سورۃ الروم آیت نمبر 41۔ تو یہ تھا جی ہمارا سورۃ الروم کا تعارف۔ اس سے اگلے لیکچر میں انشاءاللہ العزیز سورۃ الروم کے مشقی سوالات کے حل کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ اس طرح کے خوبصورت لیکچرز آپ بر وقت حاصل کر سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔